گھر وہی مشک بار ہوتے گئے، خلد سے ہم کنار ہوتے ہیں، ذکر سرکار کے حوالوں سے جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں، ذکر سرکار کے حوالوں رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، عاشقان رسول، محبان طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم، اس کی عنایات ہیں، اس کی برکات کا خاص کرم نبی رحمت، نور مجسم، سید المرسلین، خاتم النبیین کی نظر عنایت آج 22واں رمضان المبارک افطار سے پہلے چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر۔ میرے سننے اور دیکھنے والے جتنے بھی ساتھی، یہ آخری عشرہ مبارک گزر رہا ہے، اس عشرے کی عظمت اور شان ہے۔ حضور آقا مدنی تاجدار نور مجسم کائنات کے والی نے فرمایا ہے، اور صحیح احادیث میں ہے کہ اس کی تاک راتوں کو جاگو اور لیلۃ القدر کو ڈھونڈو۔ لیلۃ القدر اتنی عظمت اور شان والی یہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یہ انعام بھی حضور کے صدقے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ جس طرح قرآن دی لاسٹ ڈیوائن بک فار دی بیٹرمنٹ آف دا ہیومینٹی، جس کا ایک ایک لفظ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود برابر اور قائم ہے، دس از اے لائف میریکل آف دا قرآن۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بے شمار عنایات اپنے محبوب نبی رحمت کو عطا کی، اور حضور کے صدقے آپ کی امت کو یہ نوازا گیا۔ لیلۃ القدر، یہ ہائیلی ڈگنیفائڈ نائٹ، the full of blessing and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala۔ اس رات کو آخری عشرہ میں، تاک راتوں میں اسے ڈھونڈو، اور عشاق جو ہیں جب یار کی دید ہوتی ہے وہ اسی کی لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور عشاق تو پورا رمضان راتوں کو جاگ کر ذکر کر کے قرآن پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہ کرم فرمائے، اور جو آخری عشرے میں زور سے اہتمام کے ساتھ، جستجو کے ساتھ اس کا اہتمام کرتا ہے، اسے بھی یہ شان عطا کی جاتی ہے۔ اور حضور آقا مدنی تاجدار اور اپنے امہات المومنین کو اس پہ بڑی تاکید کر کے آخری عشرے کو آپ جو ہے اپنی تہمت کا کمر باندھ لیتے اور ساری رات اللہ کے ذکر میں مست رہتے۔ یہ تو شان ہے اس کی جو لیڈرز آف دا پروفٹ اینڈ مرسی فار دا مین کائنڈ، سید المرسلین، خاتم النبیین، وما ارسلناک الا رحمت العالمین، یہ ٹائٹلز گیون بائی دا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اتنی شانوں والا نبی اس رمضان کے آخری عشرے میں اتنا ایمانوں کے ساتھ، جذبوں کے ساتھ، ولولوں کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں، فرماتے ہیں، اور اپنی ازواج مطہرات کو تاکید کرتے ہیں، اور حضور کے ظاہری ڈپارچر آف دا پروفٹ، فزیکل ڈپارچر آف دا پروفٹ اسلام، آپ کی جتنی بھی ازواج مطہرات جو ہیں وہ رمضان میں آخری عشرے میں اسی طرح جس طرح حضور اہتمام فرماتے، آپ بھی اسی طرح اہتمام فرماتے۔ اس رات کو غنیمت جاننے کے لیے ہڈن نائٹ، مخفی رکھ دیا گیا ہے، تاکہ عشاق جو ہیں رمضان کے پہلے روزے سے راتوں کو جاگ کر قرآن پڑھ کے ذکر کر کے اس رات کی عظمتوں کی فضیلتوں کو حاصل کر سکیں، اور پھر آخری عشرے کی تاک راتوں میں تو پھر پوری دنیا کے بسنے والے ایمان والے
اشاق اور نبی رحمت کے غلام کوئی اعتکاف کی صورت میں بیٹھ کر، کوئی اس کے سے ہٹ کر بھی راتوں کو جاگ کر اللہ کا ذکر اور نوافل اور ذکر و فکر، ذکر و تسبیحات کرتے ہیں، تاکہ اس رات، جس رات کو وہ ذکر کر رہے ہیں، اس رات کو جب جبریل امین اپنے فرشتوں کی ایک جماعت میں، بڑے مقرر اور بڑے علیین کے مقام والے فرشتے اتر کر جب حضور کے ان غلاموں کے ساتھ صف میں کھڑے ہو کر جو رکوع اور سجود میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سیدنا جبریل بھی ان سے مسافہ کرتے ہیں، اور وہ فرشتے، ان کی جماعت بھی، وہ ڈھونڈتے ہیں اور کہاں پہ اللہ کا ذکر کرنے والے اس بابرکت رات کو ذکر کرتے ہیں، اور جو ذکر کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ مسافہ بھی کرتے ہیں۔ یہ انعام ہمیں ملا حضور کے کرم کے صدقے سے۔ لیلۃ القدر کی عظمت یہی شان ہے، اگر اسے ہمیں یہ نصیب ہوئی ہے تو حضور آقا مدنی تاجدار کے کرم کے صدقے سے، تو پھر کیوں نہ اس نبی رحمت نور مجسم کی ہر ادا پہ قربان ہوں، اور جو قربان ہوتے ہیں، جو وفادار ہوتے ہیں، اور جو وفادار ہوتے ہیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ میرے رب کے جلووں کے حقدار بن جاتے ہیں، اس کے قرب کے فیض کے حقدار بن جاتے ہیں۔ یہی وہ سلیقہ اور قرینہ ہے۔ اور یہ آخری عشرے کی استاق راتوں کو میرے دوستو اسی کے حوالے سے میں تھوڑا سا تذکرہ کروں گا، اور یہ سورہ پوری جو نازل ہوئی 30ویں سپارے میں، اسی کی شان نزول اور اس رات کی عظمتوں کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ یہ انعام اس سورہ کی نزول کا، اس قرآن عظیم میں اس کی شان نزول کے حوالے سے امام ظاہری نے، امام قرطبی نے لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یوں بیان فرمائی، اسے شب قدر اس لیے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب، اب یہ بھی قرآن عظیم کا نزول بھی رمضان المبارک میں ہوا، آخری عشرے میں، اور ایک بڑے قدر و منزلت والے نبیوں کے سردار سید المرسلین خاتم النبیین پر اتاری، اور اس سے بڑی قدر آپ کی نسبت سے، آپ کی برکتوں سے پھر اس برکت والی امت کے لیے ایک رائے ہدایت اور ایک پیغام ہدایت دیا گیا۔ جس طرح یہ کتاب بڑی قدر و منزلت والی ہے، اسی طرح نبی وہ بڑی شانوں والا، اور جس نبی کے ماننے والے امتی وہ حضور کے صدقے وہ بھی بڑی شانوں والے۔ تو اس کے شان نزول کے حوالے سے حضور آقا مدنی تاجدار نے فرمایا کہ اللہ سے یہ دعا کی، جب صحابہ نے گزارش کی کہ پہلی امتوں کے نیک لوگ جن کی بڑی بڑی عمریں 1000 900 سال 500 سال تھی اور وہ نیک عمل کرتے ہیں، تو ہم ان سے کس طرح سبقت حاصل کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر یہ عطا کی، یہ شان نزول ہے، اور اس لیلۃ القدر کی یہ اہمیت اور وقت اور یہ شان اور عظمت ہے، جو اس رات کو عبادت کرے گا، تسبیح کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، حضور کی وفاداری کرے گا، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے گی۔ میرے دوستو، رمضان کی ہر رات میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو، اس کے ساتھ وفا کرو، اس کی توحید کا حق ادا کرو، اور نبی رحمت کی وفاداری کرو۔ کیا پتہ کون سی رات لیلۃ القدر ہو، اور اس رات کو جا کر بیٹھو کہ جبریل امین بھی آگے مسافہ کرے، فرشتے بھی، علیین کے فرشتے بھی اتریں، تو وہ کتنے انعام والا ہو جائے گا، 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے گا۔ یہ شان ہے، اور اسی کے حوالے سے دیگر مفسرین نے بھی یہ تذکرہ کیا ہے،
اور ایک یا دو حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس مہینے کی اور اس رمضان المبارک کے نزول کا، جو اس آخری عشرہ میں اور پھر اس طاق راتوں کو صحیح احادیث میں یہ بیان کیا گیا ہے رمضان شریف کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ حضور فرماتے ہیں that was the beautiful saying of the Prophet Islam۔ رات کے یہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، کہ پہلے کہا کہ آخری عشرہ میں تلاش کرو، اور دوسری حدیث میں کہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور اکثر علماء اکرام جو ہیں رمضان شریف کی 27ویں رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور اس پہ بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مفسر قرآن آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں 3 بار لیلۃ القدر کا تذکرہ آیا ہے، اور ہر کے 9 حروف بنتے ہیں، اور 3 کو 9 پہ ضرب کے تو 27 بن جاتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں 27ویں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی ہے۔ لیکن میرے دوستو خوش قسمت ہیں، 27ویں تک مفقود نہ رکھیں، بلکہ ہر آخری عشرے کی ہر رات کو ذکر کریں۔ کیا پتہ کس رات پہ اس کی رحمت کا نزول ہو جائے اور آپ کی اور میری زندگی میں انقلاب آ جائے۔ اور اسی طرح حضرت ابی بن کعب حضور کے صحابی ہیں، آپ تو قسم اٹھا کر فرماتے تھے کہ لیلۃ القدر جو 27ویں کی رات ہے، یہ ان کی اپنی ایک محبت اور ان کا عشق ہے۔ اور اسی کے حوالے سے پھر اس لیلۃ القدر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جس طرح کہ فرمایا گیا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتا، کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ میں تھوڑا سا اس میں انگلش کا ٹرانسلیشن بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، اپنے نوجوان ساتھی جو ہیں ان تک یہ بات پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ اردو میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ اب انا سے اور اس سے مراد یہ قرآن عظیم ہے، اور یہ قرآن، یہ لاسٹ ڈیوائن بک، اسے اتارا گیا۔ surely I revealed it in the dignified night۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر کیا ہے۔ And what should make you to know what is the dignified night؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اور اس میں یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ And this dignified night is better than 1,000 months۔ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، اور اس میں فرشتے، تنزل الملائکۃ، فرشتے، والروح، جبریل امین، اترتے ہیں اور اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، اللہ کے حکم، with the order of the divine order of the Almighty Allah۔ And the angels and the Jibreel descend in it by the command of their sustainer, their Lord, their God, their Rabb۔ It is all peaceful till rising the dawn۔ Salamun hi hatta matla'il fajr، یہ ہے وہ سلامتی جو صبح چمکنے تک رہتی ہے۔ یہ انعام ہے اس رات کا، اور اسی کے حوالے سے یہ تحفہ دیا گیا 1000 مہینوں کا اس رات میں لیلۃ القدر کو، لیلۃ القدر ہے۔ اور اسی کے حوالے سے انس سے راوی ایک حدیث ہے، حضور آقا مدنی تاجدار نور مجسم کائنات کے والی فرماتے ہیں، یعنی لیلۃ القدر کو جبریل فرشتوں کے عظیم جمع غفیر کے ساتھ زمیں پر اترتا ہے، اور ملائکہ کا یہ گروہ ہر اس بندے کے پاس جاتا ہے جو مغفرت کی دعا کرتا ہے، جو رکوع میں میرے رب کی تسبیح کرتا ہے،
جو سجدے میں میرے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بیٹھ جاتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں. یہ حدیث پاک ہے. اور اسی طرح آخری عشرہ میں جس طرح میں نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی یہ روایت ہے کہ حضور باقاعدگی کے ساتھ آخری عشرے کو اب ذکر و فکر کا اہتمام فرماتے. اور اس رات کی خصوصیت یہ ہے، یہ عفو و درگزر کی رات ہے، دعائیں قبول ہونے کی رات ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں عرض کہ یا رسول اللہ لیلۃ القدر نصیب ہو تو کیا دعا مانگوں؟ تو حضور نے فرمایا دعا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا کرو اے اللہ تعالیٰ تو بہت درگزر کرنے والا ہے، یہ ٹالرنس، تو درگزر کو بہت پسند کرتا ہے. اینڈ ہی لوز دا ٹالرنس. میرے گناہوں کو بھی درگزر فرما دے. forgive my sins. میرے دوستو یہ کتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے اس رات کو، لیلۃ القدر کی اس بخشش والی رات کو ہم پہ نزول فرمایا. حضور کے صدقے سے، حضور کے کرم کے صدقے سے، حضور کی اداؤں کے صدقے سے یہ فیضان ملا ہے. اور ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ شب قدر میں فرشتوں کی جماعت یکے بعد دیگر نازل ہوتی ہے اور جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور ان کے ساتھ 4 جھنڈے ہوتے ہیں. ایک کو سید عالم کے روضہ مبارک پہ نصب کیا جاتا ہے، وہاں پہ نصب کیا جاتا ہے، اور دوسرے کو بیت اللہ شریف میں، اور تیسرے کو بیت المقدس میں، اور چوتھے کو کوہ طور پہ نصب کر دیا جاتا ہے. ہر مومن اور مرد عورت کے مکان پہ داخل ہوتے ہیں یہ فرشتے اور انہیں سلامتی پیش کرتے ہیں، ان کی دعاؤں مغفرت کی دعائیں اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں. یہ انعام ہے میرے دوستو. اور مگر ہمیشہ شراب پینے والے، خنزیر کا گوشت کھانے والے اور رشتہ قطع کرنے والے اس اسلام سے مشرف نہیں ہوتے، اس سلامتی سے مشرف نہیں ہوتے. یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پاک رات جسے لیلۃ القدر کی شان ہے ہم سب کو نصیب فرمائے، اور حضور کی بارگاہ اقدس میں جو ہمیں عقیدت اور محبت ہے اسے قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. At the end, just I want to narrate one hadith regarding to the foretelling the collapse of Persian and Roman empires. That was a beautiful prediction of the Prophet Islam. Prophet Islam mentioned many years before the destruction of these 2 empires. This hadith narrates by Sayyid Abu Huraira relates that hadith. The Prophet ﷺ said, Kisra, the title of the Roman emperor, has died and there will be no more Kisra after him, and Kisar, the title of the Roman emperor, the Kisra, the title of the Persian emperor, and the Kisar, the title of the Roman emperor, too will perish, and there will be no more Kisra and Kisar after. You will distribute their treasures in Allah's cause. This hadith from Bukhari and Muslim. The Holy Prophet foretold the fall and destruction of these 2 big empires at that time, when they were 2 largest and superpowers which dominated the world. But the Prophet ﷺ predicted they were completely destroyed, which were subjected to him, including Arabs. At that time, the Holy Prophet ﷺ prediction, there was not even any remote possibility of these 2 great emperors collapsing. But however, the words of the Holy Prophet are facts which cannot be doubted at all. During the Khilafat of Sayyidina Umar Farooq, both these empires were conquered
by the lovers of Islam and their dominance obliterated forever. So these are the beautiful words. The Prophet ﷺ knows everything, what's going to be happen. So it's proved during the Khilafat of Sayyidina Umar Farooq. We feel proud that we are the seekers of Prophet Islam. We are the servant of the Prophet Islam. We are the lovers of the Prophet Islam. The seal of Prophet, mercy for the mankind, lost in the Prophet cavalry. So we feel proud that if we practice according to the Prophet's message, which the Prophet ﷺ propagated 1400 years ago, so there is no doubt that we are awarded by the blessing of Almighty Allah. With the connection of this blessing month, if we realize the greatness of our beloved Prophet, so Allah will definitely reward us and give us more opportunity to practice according to the love of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. उनकी बात फैलाना सदका जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।